رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان رمضان رمضان یوں قائم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ٹرانسمیشن دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم القائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم. ناظرین گرامی، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا. اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ہے. اس مہینے میں مومن کا جاگنا، سونا، اس کا سانس لینا بھی عبادت قرار دیا گیا. یہ وہ مہینہ جس میں نزول قرآن ہے. یہ وہ مہینہ جس میں شیاطین مقید کر دیے جاتے ہیں اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. رمضان کی فضیلت پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک جید عالم دین موجود ہیں. آپ کا نام کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے، بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں. پوری دنیا کے مومنین آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ بہت مشکل باتوں کو بہت آسان انداز سے سمجھا دیتے ہیں، آسان زبان میں سمجھا دیتے ہیں. جی ہاں، میں اور کسی کی بات نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں جناب مولانا سید عابد بالگرامی صاحب کا. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آغا؟ جی اللہ کا شکر. آپ کیسے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی الہی آمین الہی آمین. علامہ صاحب، ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کو ہی اللہ نے اپنا مہینہ کیوں قرار دیا؟ سارے قمری مہینوں میں اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے دیا، اور یہ واحد قمری مہینہ جس کا نام بھی قرآن میں آیا. تو اس مہینے میں یہ کیا خاصیت ہے ایسی؟ یہ کرم پروردگار ہے کہ رحمتوں والا مہینہ ہے. اس نے اس کو اپنی طرف نسبت دیا، شہر اللہ کا. یہ 12 مہینوں میں 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان. اس میں اللہ چاہتا کہ میرے بندے تقوی کو حاصل کریں، جتنا ہو سکے تقوی کو حاصل کریں اور پورا سال انجوائے کریں وہ تقوی کے ساتھ. اس لیے کہ تقوی ہوگا تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں خرید. اس میں اس نے اتنے بونس رکھا ہے، ہر چیز پہ ایک بونس رکھا ہے کہ تم بات کرو، اچھی بات کرو، تم سو جاؤ، سانس لو، کسی کی مدد کرو، ہر چیز میں نے تم کو دگنا دگنا وہ غیر حساب عطا کرتا ہے. تو اور رمضان کی دوسری امپورٹنس کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہے. اور یہ رمضان کے روزے جو ہے صرف ہمارے اوپر واجب نہیں ہوئے، پہلی امتوں پہ بھی روزے واجب کیے گئے. ایون توریت کے بارے میں بھی یہ ہے، انجیل کے بارے میں بھی یہ، وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہے. اللہ نے 12 مہینوں میں اس مہینے کو پک کر کے ہمارے لیے رحمتوں کا سایہ کر دیا کہ جتنے گناہ ہیں میں تیار ہوں تمہارے گناہ معاف کرنے. جسٹ کم ٹو می اینڈ سے سوری. صرف جاگنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کو سوری بولنا ہے. جتنا اس میں استغفار کرو گے اتنا انشاءاللہ تمہارے درجات بھی بلند ہوتے، تمہارے راستے بھی کھلتے، اور نفس پاک ہوتا، تقوی حاصل ہوتا. بہت خوب، بہت خوب، بہت بہترین بات آپ نے ہمیں بتائی. آغا یہ بھی ذرا اس پہ وضاحت فرمائیے گا، تقوی کی کیا ڈیفینیشن لیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا شاہ جی. تقوی کے بارے میں یہ ہے کہ سمپل طریقہ بتا دیتا کہ واٹ از تقوی. مولا علی علیہ السلام کے پاس ایک بدو عرب آیا تھا جو ڈیزرٹس میں انسائیڈ ڈیزرٹس رہتے ہیں. آج بھی ہے بدو لوگ جو بالکل جاہل ہوتے، اور آیا اور آگے کہا مولا اللہ بھی بول رہا، قرآن بھی بول رہا، اللہ کا رسول بھی بول رہے، آپ بھی بول رہے، اور آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ امام المتقین ہیں، متقین کے امام ہیں، صاحب تقوی کے امام ہیں. یہ تقوی ہے کیا؟ واٹ از تقوی؟ کیا چیز ہے تقوی؟ تو مولا نے کہا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ مولا تو جانتے ہیں، سارے اصحاب بیٹھے ہوئے. کہاں رہتے ہو؟ تو کہا مولا میں صحرا میں رہتا ہوں، بالکل رائٹ ان سائڈ دا ڈیزرٹ. امام نے کہا کہ کیا تمہارے جہاں تم رہتے ہو وہاں پہ کوئی درخت ہے، ٹریز ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا ہے درخت، لیکن وہاں کے جو اندر کے درخت ہوتے اس میں پتے نہیں ہوتے، لیوز نہیں ہوتے، اس لیے کہ پانی کا پرابلم ہے. تو وہاں کانٹے ہوتے درخت.
تو مولانا نے کہا اب سنیے تقویٰ کیا ہے. امام علی نے کہا کہ ایک تصور کر کہ بہت پتلا باریک نیرو ایک راستہ ہے, بہت طویل راستہ ہے, اس کے دونوں طرف یہ دونوں درخت لگے ہوئے, کانٹوں والے درخت, اور تیرے جسم کے اوپر ایک بھاری لباس ہے. اگر تجھے اس راستے سے گزرنا ہے کہ لباس بھی نہ پھٹے, زخمی بھی نہ ہو, اور وہ پورا راستہ تجھے گزارنا ہے, تو کیسے گزارے گا؟ اس نے کہا مولا اٹس ویری ایزی, میں اپنے لباس کو اپنی باڈی کے اوپر ریپ کر لوں گا, لپیٹ لوں گا, لپیٹ کے ایک قدم رکھوں گا اور چیک کروں گا کہیں کانٹا تو نہیں چھپ گیا. اگر کانٹا چھپا تو وہیں ٹھہر کے اس کانٹے کو نکالوں گا, پھر دوسرا قدم, ایک ایک قدم جب رکھوں گا چلوں گا تو چیک کرتا ہوا چلوں گا. مولانا نے کہا یہی تقویٰ ہے. جب تصور کر وہ جو راستہ ہے وہ تیری زندگی کا راستہ ہے, طویل راستہ, جو تیرے جسم پہ لباس ہے وہ تیرے ایمان کا لباس ہے, اور وہ جو کانٹے ہیں وہ تیرے گناہ کے کانٹے ہیں. جب بھی گناہ کر فوراً ٹھہر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر تو تقویٰ خود بخود آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کیا پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ مولا کائنات نے اس بات کو سمجھایا. اللہم صلی علی محمد. بہت بہترین, بہت بہترین. آغا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں ہی قرآن کا نزول ہے, ہمیں قرآن کے نزول کی آیات بھی, تو اردو میں تو ہم قدر کا ترجمہ بھی مبارک ہی کر دیتے ہیں, لیکن یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں اور الگ الگ لفظ ہیں. ایک جگہ لیلۃ القدر آیا, ایک جگہ لیلۃ المبارک آیا. ایک ہی رات ہے, اس سے ایک ہی رات مراد ہے؟ نہیں, بالکل ایک رات ہے. لیلۃ القدر کی ایک رات ہے, لیکن وہ کون سی رات ہے nobody knows. وہ راز الہی ہے, معصوم جانتا, یا جس نے یہ رات بنائی وہ جانتا, یا جس کے نام پہ بنائی گئی وہ جانتا. آپ اور ہم نہیں جان سکتے, وہ جانتے. اسی لیے ہمارے پاس 3 راتیں ہیں, 19 کی رات, 21 کی رات اور 23 کی رات. یہ تینوں راتوں میں اعمال بتائے گا. یہ تینوں راتوں میں کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات ہے, اس لیے کہ شب قدر, قدر سے تمہاری قدر بھی بدلتی, ڈیسٹینی بھی بدلتی اس رات میں. سال بھر کا کمپلیٹ بجٹ, اور یہ رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اللہ کا عمل لے کر ملائکہ زمین پہ آتے, اور یہ سورہ قدر زمانے کے امام کے ایگزسٹنس کی دلیل بھی ہے کہ امام موجود ہے. جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کا جو اتنی لمبی زندگی ہوگی, ان کا ایگزسٹنس, جو ان کا ایگزسٹنس ہے, موجودگی ہے, وجود ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو امام نے کہا تھا شب قدر, اس لیے کہ ملائکہ کا نزول امام پہ ہوتا ہے, جو اس دور کا حجت خدا ہوتا اس کے اوپر امام کا نزول ہوتا, اور سورہ بھی موجود ہے, اس لیے امام بھی موجود ہے. بالکل صحیح. جب سارے احکامات, سارے امر آ رہے ہیں تو یعنی کسی صاحب امر کا ہونا تو لازمی ہے, 200% لازم. تیسری چیز یہ ہے کہ آنے والا پورا بجٹ آپ کا شب قدر میں لکھا جاتا ہے, یاد رکھیں. آنے والا پورا بجٹ, 1 سال کا بجٹ, بہت بہترین. جو کچھ آپ کو ملنا ہے, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, بالکل صحیح, جو کچھ ملنا ہے اس رات میں امام اپروو کرتا ہے تو ہم کو آگے نعمتیں ملتی ہیں. بے شک, بے شک, بے شک. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ ائمہ معصومین نے اور رسول اکرم نے اس کی کوئی حکمت ہمیں بتائی ہے کہ شب قدر معین کیوں نہیں کر دی گئی کہ فلاں تاریخ ہے؟ تو پھر ہم ایزی لے لیتے, پورا رمضان چھوڑ دیتے, پھر عبادت ہی نہیں کرتے. اب تو ایک انتظار ہے نا, یہ ہے, یہ ہے, یہ. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ کم از کم 19-21 کو قرآن مجید کے کا جو عمل ہے سر پہ رکھ کے, جو ہم قرآن مجید کا عمل کرتے ہیں, کم از کم وہ عمل کر لو, 2 رکعت نماز. 23 کے لیے زیادہ روایتیں ہیں, 19-21 بھی ہے, ہم اور بعض روایتیں 25 کی بھی ہیں, 27 کی بھی ہیں. ٹھیک ٹھیک, وہ تاقراتوں کے حوالے سے جو تاقرات آئے ہیں آخری 10 دنوں میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ان راتوں تو یہ بتائیے آپ, اور قرآن کا عمل کر لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے.
اچھا ضروری ہے کیا اس کے اندر کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید اگر آپ نے تلاوت اس کے رمضان میں شروع کی تو اسے رمضان میں ہی مکمل کرنا، یہ ایک بڑا ہمارے یہاں لوگوں کے اوپر ایک برڈن سا آ جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو آپ کو ختم کرنا ہی کرنا. ختم کرنا تو بہت اچھی بات، ضرور ختم کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ نہیں کرو گے تو پھر پورا گیا تمہارا، یہ نہیں. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل مناسب ہے، بالکل مناسب ہے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 13، 14، 15 رمضان کو دعائیں مجیر پڑھنے کی بہت تاکید ہے. دعائیں مجیر میں ایسی کیا خاص بات دعائیں کہ اس مجید دعا کی اتنی تاکید کی گئی؟ ہاں، اس لیے کہ 13، 14، 15 صرف رمضان بول کے نہیں ہے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 پڑھنا ہے. رمضان میں خاص طور پہ حکم ہے کہ وہ پڑھو. ٹھیک، اگر صحیح، آپ صحیح. اگر آپ دعائیں مجید دیکھیں، اس لیے کہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ جو 10 دن ہیں یہ آخرت کے مغفرت کے دن ہیں. رمضان کو بانٹا گیا 3 حصوں، فرسٹ 10 ڈیز رحمت کے، سیکنڈ 10 ڈیز مغفرت کے، آخری 10 ڈیز جو ہے وہ آخرت کے. تو یہ دعا ایک واحد دعا ایسی پوری دعا کہ اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، ہمارے ذہن کو جھنجھوڑ رہا. 35 یا 40 مرتبہ ایک چیز کی تکرار ہے، وہ ہے آگ، نار کی، کہ پروردگار تو آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس تصور میں بھی نہیں جاتا، ہم کبھی امیجن بھی نہیں کرتے کہ کبھی آگ کا عذاب مجھ پر ہوگا، جبکہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو پہلی رات کو ہوتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ معاف کر دے مولا کے نام. پہلی رات کے جو عذاب بتائے گئے، جو گناہ بتائے گئے، ان گناہوں میں پہلی رات کا عذاب آگ کا عذاب. تو اس آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ جو ہم روز نماز میں بھی سورہ پڑھتے ہیں، بڑا مشہور سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن بول، یہ میں نہیں بول. تو اگر انار کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیوں ہے یہ؟ پھر دعائے مجیر ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں اللہ کی مدح ہے، اور اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں اور صرف ایک ہی ریکویسٹ کر رہے آپ اللہ سے، ایک ہی معروضہ کر رہے کہ میرے کریم تو مجھے آگ سے بچا. اگر رمضان میں تم یہ دعا تمہاری قبول ہو جائے، اور پھر ہر مہینے کی 13، 14، 15 بھی پڑھ، اتنی بہترین دعا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، رزق کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، یہاں کی زندگی میں اور آنے والی زندگی کے لیے ویری ویری ریکمینڈڈ دعائیں مجھے. آپ پھر اس سے کے ساتھ غور کریں، ٹھیک ہے، کہ 15 کو یہ دعا ختم ہو رہی، پھر 3 دن کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں شب قدر کی راتیں آ جاتی، 19 کی، 18 کی رات شب قدر کی رات. شب قدر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ شب قدر کی جو مشہور دعا ہے وہ کون سی ہے؟ جو ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. شب قدر کی مشہور ترین دعا جوشن کبیر ہے، رائٹ؟ جوشن کبیر میں 100 مرتبہ ہم بولتے ہیں. آپ غور کریں، یہ دعا مجیر ختم ہو رہی، جوشن کبیر شروع ہو رہی، وہ اس کے دن آ جا رہے. جوشن کبیر میں 100 ٹائمز ہم بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. 100 مرتبہ پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کی وحدانیت کا اعلان ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی ہے، الغوث الغوث. پھر 100 مرتبہ آپ جوشن کبیر میں شب قدر کی رات میں بول رہے کہ پروردگار تو مجھے آگ سے بچا لے. تو آپ سوچو، یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جس سے شب قدر میں اگر اس نے کسی نے پا لیا تو اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے. بہت خوب آقا، بہت خوب. ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے سے، اور ابھی بھی چل رہی ہے مومنین کے درمیان. اسپیشلی اب تو آپ کو پتا ہے کہ ساری لڑائیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور سارے مفتی اور عالم جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے تجزیہ نگار وہی ہوتے ہیں. تو وہ بحث یہ چل رہی ہے کہ جو شہر میں جیسے لوگوں کے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے شام کے وقت، تو اس کو لے کے مجھ جیسا کم عقل آدمی جو ہے وہ ایک سوچ میں پڑ گیا کہ افطار کرانا بڑے ثواب کا کام ہے، اور آنے والا کیسا بھی ہے اپنی ذات میں، ہمارا مقصد تو اسے افطار کرانا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
یہ بالکل تھوڑی سی کرو. رہنمائی دیجیے. میں کبھی کبھی نہیں روکتا اگر کوئی کسی کو افطار کرا رہا. آئی ڈونٹ ہیو رائٹ صحیح. ٹو سے اینی تھنگ. اس لیے کہ بالکل صحیح. پتہ نہیں کہ آج آپ نے اگر روڈ پہ افطاری رکھی ہے، ہو سکتا کہ کوئی ہاں. ایک یا دو غریب آ کے کھا کے چلا جائے جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. ہو ٹھیک. سکتا بالکل ٹھیک. اور ایک چیز یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ان 10 12 15 آدمی مثال کے طور پہ ان کا رزق، ان کی افطاری تمہارے رزق میں رکھی ہے. علامہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کا ایک سوال ہے، آپ وہ سوال سنیے اور پھر ہم اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں. جی. ہیلو، السلام علیکم علامہ صاحب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں ان لاز کے ساتھ. اب اگر میں کچن کے اندر اپنی سب کی افطاری بنا رہی ہوں اور اس میں لگ رہی ہوں تو پھر میں اس قابل نہیں بچ رہی کہ میں ایکسٹرا عبادت کر سکوں. یعنی اب جو ہمارے اعمال شروع ہوں گے، مطلب اب صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو ایک ہی چیز کر سکتی ہوں. تو کیا ہے میرے لیے بہتر کہ میں سب کو اگنور مار کے اللہ کی عبادت کر لوں، اور یا پھر یہ کہ میں اللہ کی عبادت کو مطلب کس طرح سے کمپنسیٹ کروں؟ ایسا کون سا عمل کروں کہ عبادت الہی بھی انجام ہو جائے اور گھر کا بھی مسئلہ نہ بنے؟ کیونکہ اگر میں کام چھوڑتی ہوں تو وہاں فساد کا اندیشہ ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہت مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ بہت جی اچھا علامہ. کام کر رہی ہیں. آپ واٹ یو آر ڈوئنگ از ریئلی ونڈرفل جاب. مثال کے طور پہ 8 آدمی کا افطاری آپ بنا رہی ہیں، 8 آدمی کے کھانے کا انتظام کر رہی ہیں. صحیح. آپ جب جتنی صحیح. دیر کچن میں کھڑی ہوئی ہیں وہ آپ کا سارا وقت عبادت میں لکھا جا رہا ہے. اور آپ 8 مثال دے رہا میں 8 آدمی کے روزے کا انتظام آپ کر رہے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو، یہ بھی آپ کی عظیم عبادت ہے. اللہ. آپ 2 رکعت نماز پڑھو لیکن دوسروں کا خیال رکھنا یہ اسلام کا بیسک میسج ہے. تو بہت اچھی بات ہے. آپ یہ ضرور کریں، ان کو کھانے کا انتظام کریں. ایک بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بڑا ثواب. اچھا، اگر اسی بات میں، یہ جو کالر کا سوال تھا، اسی میں ایک بات کو ایڈ کروں گا کہ جو اہتمام کرتے ہیں افطاری کا جو لوگ، خصوصاً خواتین، تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اول وقت پہ نماز ادا کریں، تو وہ تو اس ثواب سے محروم ہو رہی ہیں. نہیں، ایک کام یہ کرنا کہ افطاری آپ پہلے بنا رہے نا، کھانا تو پہلے بنا رہے، ہر چیز ٹھیک ہے. تیار کر دو، ہر چیز تیار کر دو. اور آپ کرتی ہیں ہر چیز تیار. یہ نہیں کرتے کہ آپ نماز کا وقت آ گیا، لوگ آ کے بیٹھ گئے اور آپ کھانا بنا رہے. ایسا تو نہیں ہوتا. کھانا پہلے ہی بنایا جاتا. بالکل صحیح. اور جب نماز پڑھ کے آئے تو ٹیبل پہ کھانا رہتا، افطاری رہتی. 3 رکعت پڑھ لو صرف مغرب کی، صحیح. 3 رکعت مغرب کی پڑھ کے پھر جوائن کر لو ان کو. صحیح. مغربین نہ پڑھیں، صرف مغرب پڑھ لیں، پھر صرف افطار مغرب کریں، پھر عشاء پڑھ لیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بہت بہترین. یعنی اگر یہ دیکھیں کہ زندگی میں ڈسپلن کتنا ضروری ہے. اگر آپ 100%. ڈسپلن ہو جائیں گے تو ساری چیز مسئلے حل ہو جائیں گے. اسلام ڈسپلن ریلیجن ہے، یہ چیز یاد رکھو. اٹس اے ٹوٹلی ڈسپلن ریلیجن کا نام اسلام ہے. بالکل صحیح. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. جی علامہ صاحب، ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ماہ رمضان بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اگر کوئی انسان نہیں اتنا بدبخت ہے کہ وہ نہیں پا سکا رمضان کی نعمتوں کو، رحمتوں کو نہیں حاصل کر سکا، تو کوئی ایک چھوٹا سا وظیفہ، تسبیح، کوئی ایک ایسا اللہ کا ذکر کہ ان دی اینڈ بس وہ بھاگتے، کیا کہتے ہیں کہ ٹرین بھاگ رہی تھی اور آپ چڑھے ہیں اس کے اندر بھاگتے بھاگتے. یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو عبادت الہی انجام دے رہے ہیں اور بہترین طریقے سے رمضان میں چل رہے ہیں، روزہ بھی اور نماز بھی. لیکن اگر فرض کرے کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ وہ نہیں پا سکا ان سب چیزوں کو، تو کوئی ایک چیز جو اس کو بچا لے، کوئی ایک ایسا عمل جو اس کو بچا لے، جو ایزی ہو. کثرت سے ماہ رمضان میں استغفار کی تاکید کی گئی کہ صحیح. کثرت سے، یعنی آپ کھانا بنا رہے، آپ پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، یا اردو میں بولو اللہ پلیز، آپ اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، میرے کریم تو مجھے معاف. بیٹھے ہوئے ہیں، واک کر رہے، لیٹنے جا رہے، ہر چیز میں آپ کثرت سے استغفار کریں. جب آپ استغفار کریں گے، اور استغفار کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ انگلش میں بھی بولو آئی ایم سوری، اردو میں بھی بولو، عربی میں بھی بولو، کچھ بھی بولو، لیکن دل سے.
کہ اللہ تم مجھے معاف کر، اور آپ کو احساس سے گناہ ٹھیک، ہونا کہ وہ ٹھیک، اتنی ٹھیک۔ عبادت کر رہی، میں عبادت نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد آپ دعا کرنا، رمضان میں یہ دعا کرو کہ میرے کریم تو گیو می چانس، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ دعا بھی مسلسل کرتے ہو تو اللہ خود بخود اسباب کو بناتا ہے، اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرتا، تو خود بخود آپ کو وقت بھی ملے گا، آپ عبادت بھی کریں گی۔ اور لیکن کسی کی عبادت کے بارے میں نہیں بول سکتا، بس کوشش یہ کرو کہ استغفار اور سلوات کثرت سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بہت خوب آقا، بہت خوب، بہت زبردست۔ اچھا آقا، ایک سوال ہمارے پاس، اب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری ایک سوال یہ بھی آیا ہوتا، رمضان کی چاند رات کو یا عید کی والی چاند رات کو ہم فطرہ نکالتے ہیں، فطرے کی علت کیا ہے بہت اچھی بات اور کی۔ کیا یہ پہلی رمضان کو بھی نکالا جا سکتا ہے یا چاند ہو جانے کے بعد ہی نکالا جائے گا؟ بہتر فطرہ جو ہے، آپ چاند کو دیکھ کر جیسی عید کا اعلان ہوا آپ فطرہ دے سکتے ہیں، ایک۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہلی رمضان کو نکال دیں یا 15 رمضان کو نکال دیں، نکال کے آپ جو بھی آپ کے ذہن میں فیملی ممبرس میں ان کو لے جا کے دے دیں، بولنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ فطرے کے پیسے، تو کم از کم آپ جب پیسے دیں گے تو ان کے گھر میں جو ہے بچوں کے لیے ایک نیا لباس بھی آئے گا، اس لیے کہ اگر آپ عید کی شب میں دیں گے تو ہو سکتا کوئی نیا لباس نہیں خرید سکے، ہو سکتا کوئی نہیں ہو سکے، تو پہلے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے عید کا مقصد یہ ہے کہ عید کے دن ہر آدمی عید کو سیلیبریٹ کرے، ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے، مثال کے طور پہ شیر خورما اگر آپ کے پاس بن رہا تو اس کے پاس بھی بننا چاہیے، آپ کے نیا لباس پہنے تو اس کے بچے بھی لباس ہے، تو صرف تصور، اللہ جو ہے سب کا خیال رکھ رہا، زیادہ غریب کا خیال، بہت فطرہ نہ دے تو روزے معلق ہو جاتے، روزے پہنچتے ہی نہیں، اتنا ضروری ہے، واجب ہے۔ بہت خوب، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ نے آج جو علمی رہنمائی ہماری فرمائی ہے، یقیناً بہت سارے مومنین کی بہت ساری جو الجھنیں ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی، جو وہ ہر سال سوال ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں رمضان میں کہ بھئی یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے بہت بہت سہل انداز کے اندر وہ ساری باتیں ہمیں فرما دیں۔ پروردگار آپ کو اسی طرح سلامت رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ، الہی آمین۔ اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن سے پروگرام عالم القائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواز سب کا بہت خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔ رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان اس کے توسل سے ہر گھر میں خوب سمایا ہے، سحری ہو یا افطاری میں دسترخوان سجا ہے، ہوتی ہے رونق گھر میں جب آتے ہیں مہمان، رمضان رمضان